سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ میں جو کچھ بھی سکائی کی بستی میں کر رہا تھا وہ فوما کے لیے کر رہا تھا پروفیسر۔ جب فوما نے کوئی بات کہہ دی تو کس کی مجال تھی کہ کوئی فوما کی بات پر اپنی بات حاوی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے فوما کے اس بھروسے کا احترام کیا تھا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کا اظہار کرنا مناسب ہی کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے حکیم ہاکو کو مخاطب کیا۔ کہو سبوتا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ حکیم ہاکو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حکیم ہاکو، واریکا مجھے، زیوداس اور اس جہاز کے عملے کو ہی طلب کر رہے ہیں نا؟ ہاں، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ زیوداس کا جہاز ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں ہے، لیکن جتنے لوگ واپس جا چکے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس شخص کو بتانا ہوگا جس کا نام واریکا ہے۔ ہم اسے کھلی چھٹی دیں گے کہ وہ اگر چاہے تو بستی میں ان لوگوں کو تلاش کرے، اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے، اور پھر حکیم ہاکو ہمیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ سبوتا؟ حکیم ہاکو مستربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں کے منہ تعجب سے کھل گئے تھے۔ خود فوما کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ تب اس نے مستربانہ انداز میں کہا، افسوس صد افسوس، ہم وعدہ کر چکے ہیں سبوتا کہ تیرے کسی معاملے میں دخل نہ دیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتا کہ یہ تیرا فیصلہ کیسا ہے؟ اس سے کیا ہوگا، اور کیا یہ ہمارے لیے ایک انتہائی صبر آزما امتحان نہیں ہوگا؟ ہم اپنے محسن کو اپنے دشمن کے حوالے کیسے کر دیں؟ سبوتا، تو ہمیں بتا یہ کیسی آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے؟ فوما، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر تم میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی بات بتانے سے قاصر ہوں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اسی انداز میں عمل کیا جائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ان لوگوں کو عبرتناک شکست دی جائے گی، اور ممکن ہے ہماری جنگ کی ابتدا اسی طریقے سے ہو۔ میں نے کہا، اور ان کے چہرے چمک اٹھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تیرے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہے؟ فوما نے کسی قدر پر امید لہجے میں کہا۔ ہاں فوما، ظاہر ہے میں خود کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تم لوگوں کی جان بخشی نہیں چاہتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تب فوما نے کہا، ٹھیک ہے حکیم ہاکو، سبوتا کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ صبح کو، میں نے کہا۔ حکیم ہاکو گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا، صبح کو تم واریکا سے ملاقات کرو گے حکیم ہاکو، اور اسے بتاؤ گے کہ تم اس کی شرائط ماننے کو تیار ہو۔ دوسری طرف رات بھر کے جاگے ہوئے اور جوش میں ڈوبے ہوئے سکائی کے باشندوں کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے۔ ان سے کہا جائے کہ جنگ ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے انہیں چند ساعت انتظار کرنا ہوگا۔ انہیں قابو میں کرنا بہت ضروری ہے ہاکو، ورنہ صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے۔ میں نے حکیم ہاکو کو ہدایت کی۔ ہاں بے شک یہ مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جس انداز میں بپھرے ہوئے نظر آ رہے تھے اس سے احساس ہوتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر جنگ چاہتے ہیں، لیکن بہر صورت میرا خیال ہے میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں چند لوگوں سے کام لینا ہوگا۔ چند لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے ہاکو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا سبوتا، مقصد میرا یہ تھا کہ اگر واریکا تیار ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم لوگوں کو گرفتار کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے سبوتا؟ حکیم ہاکو نے پوچھا۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہاکو، بشک کی شمولیت کے ساتھ میرا مقصد ان افراد سے ہے جو یہاں موجود ہیں، ان میں بشک بھی شامل ہے، تو ان لوگوں کو اور مجھے واریکا کے حوالے کر دیا جائے۔ اوہ ٹھیک ہے، بشک کی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ ہرگز نہیں، دولابا کو بہر صورت محفوظ رکھا جائے۔ شمانہ، وہ اس لڑکی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ شمانہ، ہاں وہ میرے ساتھ جائے گی، میں نے کہا۔
ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ہم انتہائی تشویش میں مبتلا رہیں گے، ہاکو نے کہا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہاکو، میں نے کسی قدر درست لہجے میں کہا۔ بلا وجہ یہ لوگ فضول باتیں کر کے میرا ذہن بھی پراگندہ کر رہے تھے۔ بہر صورت فوما نے دوسرے لوگوں کو اشارہ کیا اور سب خاموش ہو گئے۔ تب ہم اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ رات کو شمانہ نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا۔ وہ خود بھی خاصی تشویش زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، بستی کا گشت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بری طرح جوش و خروش میں مبتلا ہیں۔ وہ سب کے سب اپنے ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور آنے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے طور سے تیار ہیں۔ ہاں شمانہ، ان لوگوں کو جنگ کرنا ہے، لیکن تم نے کیا طے کیا ہے؟ صبح کو واریکا سے کیا بات طے کی جائے گی؟ ہم لوگوں کو واریکا کے حوالے کر دیا جائے گا، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ شمانہ تعجب سے بولی۔ ہاں شمانہ، ہم سب خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس میں تو بھی شامل ہے۔ اوہ سبوتا، تو جو بات کہے اس کے بارے میں بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں اور نہ ہی کوئی سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں۔ لیکن اگر میں تجھ سے یہ پوچھوں کہ کیا اس بارے میں تیرا کوئی خاص منصوبہ ہے، تو کیا مجھے اس بات کو پوچھنے کا حق ہے؟ شمانہ سہمے ہوئے پروقار لہجے میں بولی۔ ہاں کیوں نہیں شمانہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتا، کس بارے میں شمانہ؟ کیا تیرا مقصد واریکا کی گفتگو کی غیر ضروری باتوں سے ہے یا گرفتاری سے؟ میرا مقصد گرفتاری کے بارے میں ہے سبوتا۔ ہم خود کو گرفتاری کے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ شمانہ، ہمیں انتہائی ذہانت سے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم ساحل پر کھڑے ہوئے جہازوں سے یہ خطرہ مول لے لیتے تو سکائی کے معصوم باشندوں کو کافی تکالیف سے دوچار ہونا ہوگا، انہیں کافی نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر کوئی ایسی ضرب لگاؤں جو ان کی توقع کے خلاف ہو، اور اس کے لیے میں سکائی والوں کو تیار ہونے کا پورا موقع دینا چاہتا ہوں۔ ایک رات ان لوگوں کی تیاری کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں سبوتا، ایک رات میں جنگی فوجوں کو تیار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے شمانہ، میں چاہتا ہوں کہ انہیں اچھا خاصا وقت مل جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت تیاریوں میں صرف کر سکیں۔ اس کے بعد ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے۔ میں جنگ میں ذرا سی تبدیلی چاہتا ہوں، اور یہ کھیل اسی لیے چاہتا ہوں۔ تو بہت ذہین ہے سبوتا، شمانہ خوشی سے بولی، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے نرم اور خون کی طرح سرخ اور گرم ہونٹ میرے ماتھے پر رکھ دیے، اور میں ہونٹوں کی اس لذت کو محسوس کرنے لگا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ وہ پیار سے میرے شانے پر اپنا سارا بوجھ ڈالتے ہوئے بولی۔ تم دیکھتی رہو شمانہ، یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ ویسے تو مجھے یقین ہے سبوتا کہ تو جو کچھ سوچے گا بہترین سوچے گا، جو کچھ کرے گا نہایت ذہانت سے کرے گا۔ بس یوں ہی ذہن میں تشویش تھی، تاہم مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے شمانہ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ میں نے تمہاری موجودگی کے بغیر ہاکو سے کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ شمانہ بھی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرے گی۔ ہاں، ایک بات میں تم سے کہوں گا۔ وہ کیا سبوتا؟ کیا تو خود کو جنگ کے لیے تیار کر پاتی ہے؟ اوہ سبوتا، اگر تو ساتھ ہوگا تو میں دشمنوں کو قتل کرنے میں کتنی پھرتی اور مہارت کا ثبوت دیتی ہوں۔ ہاں مجھے یقین ہے شمانہ، جب میں تیرا دشمن تھا تو نے میرے سلسلے میں بھی بہت کچھ کر دکھایا تھا۔ وہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بچ گیا۔ اور شمانہ نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اس کی کمر کے گرد ہالہ بنا لیا تھا۔ مجھے بار بار وہ منحوس لمحات یاد مت دلاؤ سبوتا، مجھے شرم آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس میں افسوس کی کیا بات ہے شمانہ؟ جب تک میں تمہارا دشمن تھا تمہاری کارروائیاں درست تھیں۔ میں نے شمانہ کو چڑھایا۔ نہیں سبوتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نہایت دکھ بھرے انداز میں سوچتی ہوں۔ اگر میرا خنجر تمہیں خراج بھی پہنچا دیتا ہے تو میں شاید یہ احساس ہونے کے بعد زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ دوسری صبح سورج نکلا ہی تھا کہ جہازوں سے کشتیاں چل پڑیں۔ ہم سب جاگ رہے تھے۔ میں نے حکیم ہاکو کو قریب بلایا۔ فوما سے میں رخصت ہو کر آیا تھا۔ فوما کو اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ تب ہاکو سے میں نے کہا، حکیم ہاکو، میں تمہیں صرف چند چیزیں بتاؤں گا، بعد میں حالات تم خود دیکھ لینا۔ دراصل میں ایسے حالات پیدا کرنا نہیں چاہتا
کہ تم سب تجسس میں رہو۔ البتہ میں نے جو تفصیل تمہیں نہیں بتائی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حالات کے بارے میں مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سا رخ اختیار کریں گے۔ بہر صورت میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی تیرے منصوبے میں شریک ہوں گے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اس دوران شکائی کے باشندوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا تمہارا کام ہوگا۔ انہیں جنگ کے لیے مکمل طور سے تیار کر لو، اور اس کے بعد یہ جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں، میری مراد ان جہازوں سے ہے جو ہماری ملکیت ہیں، انہیں پوری طرح لیس کر لو۔ میں کوشش کروں گا کہ تقریباً 1 یا 1.5 دن میں انہیں خود بھی الجھائے رکھوں، اور پھر جب میں واپس آ جاؤں گا تو مجھے تیاریاں مکمل ملنی چاہیے۔ بعد کے حالات جو کچھ بھی ہوں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ان کے لیے پہلے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے تم مطمئن ہو گئی ہوگی۔ اوہ سبوتا، تیرے ذہن میں کوئی عظیم منصوبہ کام کر رہا ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے عزیز دوست، اگر صورتحال تیرے قابو میں نہ آ سکی تو؟ حکیم ہاکو، تم دیکھ چکے ہو جس صورتحال پر میں عمل کرنے کا تہیہ کر لیتا ہوں وہ بہر صورت میرے قابو میں ہوتی ہے۔ اس وقت بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، اس سے ایک بھی چیز مختلف نہ ہوگی۔ تیرے لہجے کی صداقت اس بات کا یقین دلا رہی ہے کہ سبوتا، تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہی کرے گا، حکیم ہاکو نے کہا۔ ہاں حکیم ہاکو، میں ان لوگوں کو عبرتناک شکست دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہاز ہمارے قبضے میں ہوں گے، اور اس کے بعد تم دیکھو گے حکیم ہاکو، سردار واریکا اور اس کے تمام ماننے والے اور ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم واریکا کے آنے پر مجھے لے کر چلو اور اس کے سامنے پیش کرو۔ ان کی کشتیاں جہازوں سے چل پڑی ہیں، حکیم ہاکو نے کہا۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر پہنچ جائیں گے، تب مجھے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سبوتا، حکیم ہاکو نے گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب کے آثار تھے، لیکن میں نے اب اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ میں اپنا کام بہر صورت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا تھا، اور پروفیسر، جذبات کو اتنا نازک بھی نہیں ہونا چاہیے، کم از کم میرا تو یہی خیال تھا۔ بہرحال کشتیاں ساحل پر پہنچ گئیں۔ سردار واریکا اور دوسرے افراد، جن کی تعداد کسی طور پر 50-55 سے کم نہ ہوگی، مسلح ساحل پر آئے، اور پھر سردار واریکا انہی 3 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھا جن کے ساتھ پچھلی شام اس نے ہم لوگوں سے گفتگو کی تھی۔ ہاکو واریکا کی پیشوائی کے لیے موجود تھا۔ نوجوانوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ حکیم ہاکو کی کارروائی تھی۔ نہ جانے اس بیچارے نے کن کن مشکلات سے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس وقت ساحل پر ہم چند افراد کے سوا کوئی نہ تھا۔ نوجوان پرجوش ہوتے ہیں، جذباتی ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں ساحل سے دور ہی رکھا گیا تھا۔ تب واریکا سینہ تانے آگے بڑھا اور حکیم ہاکو کے مقابل پہنچ گیا۔ سکائی کے مدبر، مجھے یقین ہے کہ تم نے تدبر سے کام لیا ہوگا اور کوئی بہتر بات سوچی ہوگی، وہ بلند آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے جو کچھ سوچنا تھا وہ سوچ چکا ہوں، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ ہاں، تو اس کے سننے کا منتظر ہوں کہ کیا جواب ہے تیرا جو میں شبالہ کو دوں۔ شبالہ، حکیم ہاکو نے بھاری آواز میں کہا۔ بہر صورت وہ جس طرح بھی بنا ہماری قسمتوں کا مالک بن چکا ہے، ہم اس سے بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم اسے دل سے پسند نہیں کرتے، چونکہ وہ تم زردروؤں کی تخلیق ہے۔ بہرحال اس سے تعاون کرتے ہوئے اور تم سے تعاون کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دیں جو اس وقت زیوداس کے جہاز میں موجود تھے جب تاروس پر حملہ کیا گیا تھا۔ خود زیوداس کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ زیوداس شکایا واپس جا چکا ہے، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ ناممکن، یہ غلط ہے۔ بالکل ممکن ہے، ذرا بھی غلط نہیں۔ تم جس وقت شکایا واپس جاؤ تو زیوداس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ اگر وہ وہاں نہ ہو تو تم دوبارہ واپس آ کر ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، حکیم ہاکو نے کہا۔ لیکن زیوداس کا جہاز تو یہاں موجود ہے۔ ہاں، زیوداس اپنا جہاز یہاں چھوڑ گیا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گیا ہے۔ غالباً اس کا کوئی کام ہوگا جس کے بارے میں ہمیں قطعی کوئی علم نہیں ہے۔ اوہ، لیکن میں اس انوکھے شخص کو چاہتا ہوں جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بے حد طاقتور ہے،
اور اس کا بدن سنہرے دھات کی مانند چمکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور اس لڑکی نے ہمارے سردار طاروس کو قتل کیا تھا۔ ہاں، وہ دونوں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زیوداس کے وہ 5 آدمی بھی جو اس وقت جہاز میں موجود تھے جب جہاز مانگا جزیرے پر پہنچا تھا۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے حکیم ہاکو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست کہہ رہے ہو؟ ممکن ہے تم نے چند لوگوں کو ہمارے حوالے کرنے کا ارادہ کیا ہو اور باقی لوگوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ واریکا نے کہا، دیکھو واریکا، سکائی بستی کے نوجوان پرجوش ہیں، لیکن جوشیلے نوجوانوں کے جوش کو ٹھنڈا کرنے میں بزرگوں کا تدبر کام آتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان نوجوانوں کو تمہارے مقابل نہ آنے دوں، کیونکہ یہ فعل بغاوت کے مترادف ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ سکائی کے نوجوان شبالہ کے تیر کا شکار ہوں۔ چنانچہ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اگر میں نے تم سے فریب کرنا ہوتا تو ان لوگوں کو بھی پوشیدہ رکھ سکتا تھا، لیکن میں خلوص دل کے ساتھ انہیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے شبالہ سے کوئی غداری کی ہے تو ان کا اور شبالہ کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہاں ان کے چند حمایتی بھی موجود ہیں جو ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے میری مخالفت پر اتر آئے ہیں، لیکن میں نے نوجوانوں کو ٹھنڈا کیا۔ تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے ان لوگوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پروفیسر، میں ہاکو کی چالاکی پر مسکرا پڑا۔ کافی اچھا انداز تھا اس کا، کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا اس پر۔ حکیم ہاکو کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، سو میں نے اپنا ذہن پھر اس کی طرف لگا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہر صورت وہ تمہارے قیدی ہیں، تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو پھر اپنے ذرائع سے کام لیتے ہوئے پوری بستی کھنگال ڈالو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جس طرح چاہو معلومات حاصل کر لو کہ کیا میری بات غلط ہے۔ اگر میری بات درست ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جو چاہو کرنے کے حقدار ہو۔ البتہ میں تمہیں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی تلاش کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس کی ذمہ داری پوری بستی پر نہیں ہوگی۔ واریکا پرخیال انداز میں تھوڑی کھجانے لگا۔ جو کام آسانی سے ہو رہا تھا اس کے لیے مشکلات میں پڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بلا شبہ وہ خطرناک شخص تھا، شبالہ کا پروردہ۔ وہ چاہتا تھا کہ سکائی کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، لیکن بہر صورت وہ احکامات سے بھی مجبور تھا۔ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ اگر اس کے آدمی سکائی کے لوگوں کے مقابلے پر آتے تو اتنا ضرور ہوتا کہ کچھ افراد سکائی کے قتل ہوتے تو کچھ اس کے بھی قتل ہوتے، اور وہ اس قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس جنگ سے جان بچانا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے بزرگ شخص، میں تیری بزرگی کا احترام کرتے ہوئے تیری بات تسلیم کرتا ہوں۔ لا وہ لوگ کہاں ہیں، انہیں میرے حوالے کر دے۔ قیدیوں کو لایا جائے، حکیم ہاکو نے کہا، اور بشک اس کے 4 آدمی میں اور شمانہ واریکا کے سامنے پہنچ گئے۔ واریکا نے ان لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے جھک گیا۔ وہ واریکا کو ہمارے بارے میں بتا رہا تھا۔ تب واریکا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو یہی وہ شخص ہے، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی وہی ہے، اور تم؟ اس نے بشی کی طرف دیکھا۔ اس وقت تم شاید اس جہاز کے نگران تھے، اور میں حیران رہ گیا کہ اس شخص کو یہ باتیں کیسے معلوم ہو گئیں۔ لیکن پھر ایک شخص نے آگے نکل کر کہا، ہاں، اس وقت زیوداس جہاز پر موجود تھا، میں نے خود ان سب کو دیکھا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بوڑھا شخص ہم لوگوں کو پہچانتا تھا۔ بہر صورت ہمیں اس سے کوئی غرض نہ تھی، ہم تو خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر چکے تھے اور اب آسانی سے گرفتار ہو جانا چاہتے تھے۔ دیکھو، ان لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے، واریکا نے اپنے آدمیوں سے کہا، اور وہ چند آدمی ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارے بدن ٹٹولے۔ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس پر ان لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ چنانچہ ہمارے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئیں۔ موٹی رسیوں سے میرے اور شمانہ اور دوسرے افراد کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ ہاکو کے چہرے پر شدید اضطراب کے آثار تھے۔ بشک بھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن بہر صورت کچھ بولا نہیں۔ وہ سب میری ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ تب میں کشتیوں کی طرف لے جایا گیا۔ واریکا حکیم ہاکو کی طرف رخ کر کے بولا، ٹھیک ہے اے مدبر شخص، تیرا فیصلہ نہایت مناسب ہے، اور میں تیرے اس تعاون کی اطلاع بھی شبالہ کو دوں گا۔ میں خوش ہوں۔ ہاکو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
میں صرف ایک بات کا اندازہ کر رہا تھا اور مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہم سب کو ایک ہی کشتی میں سوار کیا گیا اور یقیناً یہ کشتی ایک ہی جہاز سے لگنے والی تھی۔ اگر وہ ہمیں منتشر کر دیتے اور مختلف جہازوں میں منتقل کر دیتے تو شاید مجھے اپنے کام میں بہت دشواری پیش آتی، لیکن اس وقت خوش بختی نے ساتھ دیا تھا، سو ہم سب کو ایک ہی جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ رسیوں کی سیڑھی جہاز سے لگی اور ہم کشتیوں سے جہاز میں جانے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم قیدیوں کی حیثیت سے جہاز میں موجود تھے۔ کشتیاں جہاز پر چڑھائی جانے لگی تھیں۔ غالباً وہ اسی وقت واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جہازوں نے لنگر اٹھا دیے اور ان کا رخ شقائے کی طرف تھا۔ کنارے پر کھڑے حکیم ہاکو اور دوسرے اشخاص تعصب کی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حکیم ہاکو کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب میں جب کہ قیدی کی حیثیت سے ان کے جہاز میں پہنچ چکا ہوں، کیا ایسی ترکیب یا عمل کروں گا جس سے بازی پلٹ سکے۔ یہ بات ان کی سمجھنے کی نہیں تھی، لیکن بہر صورت میں بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ہم سب کو ایک بلند جگہ پر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ بلند جگہ اس لیے منتخب کی گئی تھی کہ ہم پر نگاہ رکھی جا سکے۔ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتے تو شاید ہمیں کسی سائے دار جگہ پر بٹھا دیا جاتا جہاں ہمیں سورج کی تپش تکلیف نہ پہنچاتی، لیکن ان کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہر صورت اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ انہوں نے اپنی دانست میں یہ ایک شدید کام کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ صورتحال میرے لیے کافی سود مند ہے۔ میں اس بلند جگہ پر بیٹھ کر جہاز کا پورے طور سے جائزہ لے سکتا تھا۔ بشک گردن لٹکائے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھی بھی خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر کافی عجیب سے تاثرات تھے۔ شمانہ البتہ ٹھیک تھی، وہ کسی بھی آنے والے وقت سے خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ کئی بار مسکرا چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے سراہا اور بولا، شمانہ کیا تم خوفزدہ نہیں ہو؟ سبوتا، شمانہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی، جس جگہ تمہارا سایہ پڑ رہا ہو وہاں میں خوفزدہ ہو سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے شمانہ، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ شمانہ چند ساعت میرے چہرے پر دیکھتی رہی، اس کے بعد میرے ہاتھوں کی طرف، پھر وہ میری طرف جھک کر سرگوشی کے سے انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں سبوتا، یہ موٹی رسیاں ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت کچھ ہیں، لیکن تمہارے لیے شاید کچھ بھی نہیں۔ اوہ شمانہ، خاموش رہو۔ سبوتا، میں کیوں خاموش رہوں؟ کیا میں تیری ساتھی نہیں ہوں، تیری رازدار نہیں ہوں، تیرے رازوں میں شریک نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہو شمانہ، لیکن اس وقت میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ مجھے بتا سبوتا۔ شمانہ ضد پر آمادہ تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی یہ ضد بہرحال مجھے بری نہیں لگی تھی، اس کے انداز میں بڑا بھولا پن تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں شمانہ کہ اس جہاز پر کتنے افراد موجود ہیں، کیا تم اس بارے میں اندازہ لگا سکتی ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر بتاؤ۔ شمانہ بھی خاموش نگاہوں سے میری طرح جہاز پر دیکھنے لگی۔ جو افراد کام کر رہے تھے اور جو لوگ گھوم پھر رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ اور لوگ موجود نہیں ہیں، ہوتے تو کسی نہ کسی طرح سامنے آتے۔ واریکا اس جہاز پر موجود نہیں تھا، اس کا جہاز دوسرا تھا، وہ اپنی کشتی سے دوسرے جہاز میں چلا گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند بات تھی کہ وہ سردار تھا اور یقینی طور پر دور سے لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بہر صورت اس کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر تھا، ورنہ ظاہر ہے ہمارا واسطہ کسی سمجھدار آدمی سے ہوتا۔ ممکن ہے واریکا اس سلسلے میں ذہانت سے کام لیتا اور ہمیں اس میں مشکلات پیش آتیں۔ بہرحال اب تک جو کچھ ہو رہا تھا بہتر ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شمانہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے سبوتا اس جہاز پر تقریباً 50 افراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے شمانہ، میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ اس طرح گویا ان تمام جہازوں پر جن کی تعداد 7 ہے تقریباً 350 افراد ہیں۔ ہاں، ہم بآسانی ان لوگوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سبوتا؟ تم دیکھتی رہو شمانہ، ابھی ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان لوگوں کو دیکھو کس طرح منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، انہیں تو یہی یقین ہے کہ یہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ میں نے بشک اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو نہایت خاموش نظر آ رہے تھے۔ گرفتاری کا احساس بلا شبہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے،
شمانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم میرے ساتھ ہو سبوتا، اور جس جگہ تم ہو وہ قبر بھی ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوہ شمانہ، میں بھی تجھ پر اتنا ہی بھروسہ اور اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں۔ یقین کر، مجھے بھی تیری ذات سے اتنی ہی محبت ہے۔ مجھے یقین ہے سبوتا، اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، شمانہ نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ شمانہ نے مجھے سوچنے کا پورا موقع دیا تھا، اور میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ان افراد کی حیثیت کیا ہے جو جہاز پر موجود ہیں۔ وہ سب مسلح تھے، لیکن جہاز پر آنے کے بعد اور ہمیں قیدی بنانے کے بعد شاید انہوں نے کسی بھی جنگ کا خیال ذہن سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے اپنے جسموں سے ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے، اور میں نے بخوبی جائزہ لیا تھا اس بات کا کہ ہتھیار کہاں رکھے گئے ہیں، اور یہ میرا کام تھا۔ ہم دن کی سختیاں جھیلتے رہے اور رات کی سردی بھی برداشت کرتے رہے۔ میرے لیے تو پروفیسر یہ باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ میں تو آگ میں غسل کرنے کا بھی عادی تھا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں سونے کا بھی عادی تھا، لیکن شمانہ اور باقی لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ بشک غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جو حکم دیا گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ فوما کا حکم تھا، اور بشک ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں فوما کی زندگی اور میری کارکردگی کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی، سو وہ مجھ سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ دھوپ پورے جہاز پر پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ عام طور سے سایہ دار جگہوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ ہمارے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں سوچی گئی تھی، نہ ہمیں پانی پلایا گیا تھا اور نہ ہمیں کھانے کے لیے پوچھا گیا تھا۔ میں اس صورتحال سے کسی قدر بے چین ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر کینہ فطرت ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارے آرام کا خیال بھی نہ کریں گے۔ ظاہر ہے ہم شبالہ کے قیدی تھے، ان کے نہیں۔ ہمیں سزا دینے والا شبالہ تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے یہ تو کسی طور جائز نہیں تھا۔ ممکن ہے شام کو یہ ہمارے بارے میں سوچیں۔ بہر صورت دن کا اذیت ناک وقت گزارنا بے حد مشکل ہو گیا، خاص طور سے شمانہ۔ میں شمانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ بہر صورت عورت تھی، ٹھیک ہے طاقتور تھی، توانا تھی، لیکن بہر صورت عورت تھی جس کا مجھے پورا احساس تھا۔ بشک اور اس کے ساتھیوں کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن وہ صابر اور خاموش تھے۔ دوپہر ڈھلنے لگی، سورج کی تمازت اب کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ تب بشک نے گہری سانس لی۔ میں نے مسکرا کر بشک کی طرف دیکھا، اور بشک کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور شاید وہ نقاہت محسوس کر رہے تھے۔ میں آہستہ سے کھسکتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے بشک، تم پژے مردہ نظر آ رہے ہو۔ سبوتا، کاش میں تیری مانند ہوتا، بشک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تیرے چہرے کی تر و تازگی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سورج تجھ پر قطعی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، میں تر و تازہ ہوں، حالانکہ تیری ساتھی شمانہ مرجھا گئی ہے۔ ہاں، مجھے شمانہ کا بہت افسوس ہے۔ تو نے اسے ساتھ کیوں لیا سبوتا؟ ہم تنہا ہی مشکلات جھیلتے تو بہتر تھا، جبکہ تو نے دولابا کو ساتھ نہیں لیا تھا۔ اوہ بشک، دولابا ان حالات میں نہیں رہ سکتی تھی۔ بہرحال خود تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا؟ بشک نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، کیوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو جو حکم دیا گیا میں اس پر آنکھیں بند کر کے تیار ہو گیا، اور اگر مجھے اس طرح بیٹھے بیٹھے موت بھی آ جائے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا، کیونکہ میں فوما کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں۔ بے شک تو ایک وفادار شخص ہے بشک۔ تیرا شکریہ سبوتا، بشک سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن میں تجھے حالات سے لا علم نہیں رکھوں گا۔ سن، یہ بات نہ میں نے فوما کو بتائی ہے، نہ ہاکو کو، اور نہ ہی کسی تیسرے شخص کو۔ تو میرا پہلا رازدار ہے، اور اس لیے میں نے تجھے اپنا ساتھی چنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک دلیر اور جرری آدمی ہے۔ میں ایک بار پھر تیرا شکر ادا کرتا ہوں سبوتا کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، بشک نے جواب دیا۔ ہاں، بے شک تو اس قابل ہے بشک۔ تو سن، ہم ایک دن اور ایک رات کا سفر کریں گے۔ یہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوگی تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا۔
میں نے اسلحہ خانہ دیکھ لیا ہے، ہم سب اس کی طرف جائیں گے اور یہ کام ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں یقین ہوگا کہ جہاز پر موجود تمام لوگ سو رہے ہیں، اور پھر ہم گہری نیند سونے والوں کی نیند اور گہری کر دیں گے، اتنی گہری کہ وہ پھر کبھی آنکھیں نہ کھول سکیں۔ اس کے بعد ہم اس جہاز کو واپس سکائی کی طرف لے جائیں گے۔ تو نے غور کیا اس بات پر کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اوہ، میں نہیں سمجھا ثبوتا۔ بشک کے چہرے پر اچانک رونق آ گئی۔ بشک، اگر ہم آج صبح ان سے بات کہہ دیتے کہ قیدیوں کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو ساحل پر جنگ شروع ہو جاتی۔ کیا تجھے یقین ہے کہ سکائی کے ناتجربے کار نوجوان اس جنگ کے لیے تیار ہوتے؟ ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کرتے، لیکن ایک دن اور ایک رات سکائی کی نوجوانوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد وہ جنگ کریں گے تو پھر بھرپور انداز میں کریں گے۔ میں ان لوگوں کو اسی لیے سمندر میں دور تک لے آیا ہوں کہ یہ لوگ واپسی کا سفر کریں، اور اس کے بعد جب یہ واپس سکائی کے ساحل پر پہنچیں گے تو سکائی کے جوان انہیں جنگ کے لیے تیار ملیں گے۔ اوہ ثبوتا، دیوتاؤں کی قسم، دیوتاؤں کی قسم، اس سے عمدہ ترکیب، اس سے شاندار ذہانت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اوہ ثبوتا، تو کیا ہے؟ تو نے تو ہم لوگوں کو لافانی بنا دیا ہے۔ تیری ذہانت تو ایسے گھل کھلا رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بشک میری تجویز سے حیران رہ گیا تھا۔ وہ کافی دیر میرے گن گاتا رہا، لیکن مجھے اپنی تعریف سننے کا کوئی شوق نہیں تھا پروفیسر۔ یہ شوق تو صدیوں سے پورا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ میں تو صرف عمل چاہتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ جیسا میں نے سوچا ہے اسی کے مطابق کام ہو۔ بشک چند ساعت تک حیران رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے۔ غالباً گرفتاری کے احساس اور شکایہ پہنچ کر ملنے والی سزا کے احساس نے اسے خوفزدہ کر کے پش مردہ کر دیا تھا، لیکن اب جب اس نے میری تجویز سنی تو اسے احساس ہو گیا کہ اس کے ساتھ ایک ناقابل تسخیر طاقت شامل ہے، اور اس کے بعد کوئی دشواری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یقینی بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، لیکن ثبوتا، ہم آزاد کس طرح ہوں گے؟ اوہ، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بشک، تم دیکھو گے میں کس آسانی سے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ ہاں ثبوتا، تیرا علم ناقابل فہم ہے، لیکن میں سخت حیران ہوں۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ دوپہر کی دھوپ اور اس وقت کی ٹھنڈک نے انہیں نڈھال کر دیا ہے، لیکن جیسا کہ خود میری کیفیت تھی اور جس کے بارے میں میں اندازہ کر سکتا ہوں، وہ بھی میری طرح اس مایوسی کا شکار ہوں گے کہ اب انہیں شبالہ کے سامنے پیش ہو کر موت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو شبالہ کو نہیں جانتا ثبوتا، وہ زردروؤں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا شخص ہے، اور وہ وہی کچھ کرے گا جو زردرو چاہیں گے، جبکہ ہم نے ان کے دوست اور مددگار تاروس کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اسی مایوسی کا شکار ہوں گے۔ اگر تو اجازت دے تو میں انہیں اس مایوسی سے نکال دوں، بشک نے پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بشک، لیکن ہم اپنے کام انتہائی ہوشیاری سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کے پر رونق چہرے دیکھ کر جہاز والوں کو کوئی شبہ ہو اور وہ ہم پر اپنی نگرانی کڑی کر دیں۔ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ رات گزرنے دو، اور جب رات کا آخری پہر بھی گزر جائے تو تم ان لوگوں کو سب کچھ بتا دینا، تب تک انہیں سختیاں جھیلنے دو۔ جو تیرا حکم ثبوتا، میں وہی کروں گا جو تو نے کہا ہے، بشک نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ رات کا آخری پہر بھی گزر چکا تھا۔ ان لوگوں کی ذلیل فطرت ہمارے سامنے تھی۔ انہوں نے دن بھر ہمیں بھوکا پیاسا رکھا تھا، اور رات کو بھی ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے چہرے بھی بھوک سے نڈھال تھے، شمانہ بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ میں اگر چاہتا تو ان میں سے کسی بھی آدمی کا خون تک نچوڑ کر شمانہ کے حوالے کر سکتا تھا، اس کا گوشت شمانہ کو کھانے کے لیے دے سکتا تھا، لیکن صرف حالات کی نزاکت جس کا مجھے پورا احساس تھا، اور یہی بات میں نے شمانہ سے کی۔ میں محسوس کر رہا ہوں شمانہ کہ تم نڈھال ہوتی جا رہی ہو۔ دیکھو ثبوتا، یہ فطری امر ہے، مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا ہے، اس لیے مجھے نڈھال تو ہونا ہی چاہیے، ورنہ تم یقین کرو کہ میں ذہنی طور پر بالکل مطمئن اور سکون ہوں۔ ویسی کوئی بات نہیں ہے، تم اگر مجھے نڈھال دیکھ رہے ہو تو یہ صرف بیرونی اثرات ہیں، البتہ اسے قطع نظر میں بالکل پرسکون ہوں۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی کارآمد بات ہے۔
اوہ شمانہ، در حقیقت تم اپنی جگہ بہت بلند فطرت کی مالک ہو۔ میں نے شمانہ سے کہا، بس بس سبوتا، رہنے دو ان باتوں کو، جو کچھ بھی ہوں تیری غلام ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تیری پسندیدہ شخصیت ہوں۔ ہاں شمانہ، تم واقعی میری پسندیدہ شخصیت ہو، میں نے جواب دیا، اور شمانہ مسکرانے لگی۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ ہمیں گرفتار کر کے لانے والے کافی حد تک ہم سے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ یوں بھی ایک ہی جہاز کی بات کی جاتی تو ان کی تعداد 50 تھی، اور ہم 5-6 آدمیوں کے لیے وہ سب بہت کافی تھے، اور ہم کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے بھی تو اس کا نتیجہ ان کے خیال میں موت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سمندر میں کودنے کی کوشش کی جاتی تو جہاز اتنی دور نکل آیا تھا کہ زندہ ساحل تک پہنچنا ناممکنات میں سے شامل تھا، اور اگر کوئی اور حرکت کی جاتی تو یہ سب ہمیں بآسانی قتل کر سکتے تھے۔ کم از کم ان کے ذہنوں میں یہی خیال ہوگا، اور اسی لیے وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، اور ان کا یہ اطمینان ہمارے لیے بہرحال فائدہ بخش تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو نیند میں جھولتے دیکھا، البتہ بشک بالکل ہوشیار تھا، اور میری ساتھی شمانہ بھی اسی طرح چاق و چوبند نظر آ رہی تھی، جیسے رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کی توانائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہو۔ میں خوش اور مطمئن تھا۔ ہم میں سے کوئی سونا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سونے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے تھے۔ حالانکہ میں نے شمانہ اور بشک کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر وہ چاہیں تو سو سکتے ہیں، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ انہیں مقررہ وقت پر جگا دوں گا۔ لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور شمانہ نے کہا، نہیں سبوتا، صورتحال اتنی نازک ہے کہ ہم سے کسی کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے ایک دن تکلیف کا گزارا ہے، ایک رات بھی پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں۔ یہ رات ہمیں فائدہ ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے، میں نے جواب دیا، اور بشک مسکرا پڑا۔ پروفیسر زندگی کی امید نے اس کے چہرے کو روشنی کی چمک بخش دی تھی۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے شمانہ کی طرف دیکھا، اور اچانک شمانہ میرے کان کی طرف جھکائی۔ اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا، یہ کم بخت بشک سوتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے کو مذاق سے بگاڑتی ہوئی بولی۔ کیوں شمانہ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس میں چاہتی ہوں یہ سو جائے۔ کیوں سو جائے؟ تم بھی تو جاگ رہی ہو، میں نے پھر مسکرا کر کہا۔ اوہ سبوتا، دراصل دن بھر کی کٹھن تکلیف دہ مشقت دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ تمہارے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاتی، لیکن اس کے سامنے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، شمانہ نے کہا۔ اس کی آنکھیں جھک رہی تھیں۔ کیوں شمانہ؟ بس میں اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں شمانہ؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اس نے کہا، اور میں عورت کی فطری شرم پر غور کرنے لگا۔ اور پروفیسر خاطر مسکرا پڑا۔ عورت دور جدید کی ہو یا دور قدیم کی، لاجونتی کے پودے کی شرم دونوں کو ودیت کی گئی ہے، عورت کی حیا۔ اور پروفیسر کافی دیر میں اس بات پر غور کرتا رہا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، بشک بھی جاگتا رہا اور شمانہ بھی۔ شمانہ البتہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، البتہ وہ جاگ ضرور رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ سو جائے اور میں اپنے دوست ستاروں سے کچھ گفتگو کروں جو میرے سر پر چمک رہے تھے، لیکن شمانہ جاگ رہی تھی اور مجھے موقع نہ مل سکا۔ بہت عرصے کے بعد اس طرح سے کھلا آسمان نصیب ہوا تھا، اس لیے میری نگاہیں کبھی کبھی ستاروں میں کچھ تلاش کرنے لگتی تھیں، لیکن جو کچھ میں چاہتا تھا اس کا موقع مجھے نہ مل سکا۔ لیکن بہرحال مجھے کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی۔ پہلا پہر، دوسرا پہر اور پھر تیسرا پہر بھی گزر گیا، اور ہمارے کام کا وقت آ گیا۔ وقت مقررہ پر میں نے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو دیکھا اور جہاز پر موجود لوگوں کو۔ جہاز کا تمام عملہ سو رہا تھا۔ مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا جو جاگ رہا ہوتا۔ ہاں صرف وہ جو جہاز کو چلانے کی ذمہ دار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اونگ رہے تھے اور ہوا اپنا کام کر رہی تھی، گویا اس وقت جہاز صرف ہواؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ چنانچہ میں نے چاروں طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی موٹی رسیوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا، اور رسیوں کی تڑاق کافی اونچی تھی۔ شمانہ نے میری طرف دیکھا اور پھر ٹوٹتی ہوئی رسیوں کو۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے، لیکن دوسرے لمحے اس نے جھک کر میری دونوں کلائیوں کو چوم لیا۔ میں جانتی ہوں سبوتا کہ یہ کام تمہارے لیے مشکل نہ ہوگا،
لیکن بشک ضرور حیران ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی اور میں اس کی کلائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تب میں نے شمانہ کے نازک ہاتھوں کو ان رسیوں سے آزاد کر دیا۔ میرا تیسرا عمل بشک کے ساتھ تھا۔ بشک نے میرے کھلے ہاتھ دیکھے تو حیران رہ گیا۔ اس وقت شاید اسے بھی جھونک آ گئی تھی۔ ارے سبوتا، تیرے ہاتھوں کی رسیاں، وہ ہکلاتی ہوئی زبان میں بول رہا تھا۔ ہاں بشک، میں نے کہا تھا نا، آزادی کا وقت آ گیا ہی، میں نے کہا، اور بشک نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے کر دیے۔ بشک کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنا کون سا مشکل کام تھا۔ پھر بشک نے اپنے چاروں ساتھیوں کی رسیاں پھرتی سے کھولنا شروع کر دیں۔ بشک نے انہیں جگایا، جھنجھوڑا اور انہیں خاموش رہنے کی تلقین کی۔ چاروں حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے ساتھ سبوتا ہے۔ ہم جہاز پر قیدی نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم ایک منصوبے کے تحت جہاز پر آئے ہیں۔ بشک نے ان کی حیرانی کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں سمجھے جناب۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں آزاد کرا دوں، اس کے بعد باقی باتیں سمجھاؤں گا، بشک نے کہا۔ بشک ان کی رسیاں کھولنے لگا۔ میں بھی ان کی مدد کر رہا تھا، شمانہ بھی۔ چند ساعت کے بعد ہم سب آزاد تھے۔ بشک کے ساتھی اپنی کلائیاں مسلنے لگے۔ تب بشک نے میری طرف رخ کر کے کہا، اب کیا ارادہ ہے سبوتا؟ تم لوگ اگر چاہو تو اسی طرح یہاں بیٹھے رہو جیسے بندھے ہوئے تھے، میں تم لوگوں کے لیے اسلحہ لے کر آتا ہوں۔ اوہ سبوتا، ہم لوگ بھی کیوں نہ ساتھ چلیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے بشک، میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی قسم کی ہلچل کا اندازہ ہو اور وہ وقت سے پہلے جاگ جائیں۔ میں پہلی ہی کوشش میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار انتہائی خاموشی سے پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، جو تیرا حکم سبوتا، لیکن کچھ نہیں بشک، بس تم آرام سے بیٹھو، میں نے کہا، اور اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ شمانہ خاموشی سے مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی محبت سے بھرپور تھیں۔ بہرحال اس وقت سارے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میں دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا کہ اسلحہ خانہ کس جگہ ہے اور اس کے داخلے کا راستہ کس طرف ہے۔ بہرحال میں خاموشی سے وہاں پہنچ گیا۔ اسلحہ خانے کے دروازے پر مجھے ایک آدمی سوتا ہوا ملا، اور پھر شاید اسے حسرت ہی رہ گئی تھی کہ وہ جاگ سکتا۔ میرے آہنی ہاتھوں کے شکنجے نے اس کی گردن دبا دی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ ظاہر ہے میرے ہاتھوں موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس آدمی کو مارنے کے بعد میں نے اسلحہ خانے کا دروازہ کھولا اور اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔ بڑی بڑی عمدہ چیزیں موجود تھیں۔ میری پسند کا کھانڈا بھی موجود تھا، خاصا وزنی تھا۔ ویسے کھانڈے عام طور پر وزنی ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ میرے معیار کا تو نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وقت ضرورت کام آ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے 2 کھانڈوں کا انتخاب کیا، باقی لوگوں کے لیے تلواریں اور ڈھالیں لے لیں۔ شمانہ کے لیے ایک نیزہ بھی لے لیا اور ایک خنجر بھی۔ شمانہ خنجر کا استعمال بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں لے کر نہایت خاموشی سے پلٹ پڑا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر یہ چیزیں ان میں تقسیم کر دیں، اور ہم نے آخری بار ان جہازوں کی طرف دیکھا جو ہمارے جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن ان کا فاصلہ کم از کم اتنا ضرور تھا کہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کو بآسانی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ فاصلہ لازمی تھا، کیونکہ اگر جہاز قریب قریب چلے تو ہواؤں کا رخ انہیں آپس میں ٹکرا بھی سکتا تھا۔ ان جہازوں کی طرف سے ویسے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف بادبانوں کا رخ موڑنا اور اس کے بعد چپو چلانا، یہ ہمیں کرنا تھا، اور اس کے بعد ہم سکائی کے ساحل پر ہوتے۔ بحر صورت اب سب سے اہم مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم نے تلواریں اٹھا لیں۔ میں نے اپنے دونوں کھانڈے اپنے ہاتھوں میں لیے، شمانہ نے خنجر اور نیزہ سنبھال لیا۔ 7 افراد کا یہ گروہ انسانوں کی تلاش میں چل پڑا، وہ انسان جو سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے حملے میں ان 5 افراد کو ہلاک کر دیا جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے تھے۔ ان کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، لیکن اس سے کوئی فرد نہیں جگا تھا، اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ ایک ہی جگہ میں رہیں گے اور مل کر لڑیں گے، کیونکہ ہماری تعداد کم ہے۔ اس طرح ہم اگر منتشر ہو گئے تو ہمیں بہت سے آدمی مل کر مار سکتے ہیں۔ 10 یا 12 افراد کو ہم نے قتل کیا تھا کہ جہاز پر ہماری کوششوں کی خبر ہو گئی،
اور سوئے ہوئے لوگ وحشت زدہ انداز میں ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے اسلحہ خانے کی طرف رخ کیا، لیکن ہم نے ایسا راستہ روک رکھا تھا کہ کوئی بھی اسلحہ خانے میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ بہر صورت اسلحہ خانے میں سارا اسلحہ رکھ دینا ان لوگوں کی حماقت تھی جس سے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ ہم لوگ بھی مسلح تھے اور چاق و چوبند بھی۔ ہمارے برعکس وہ لوگ نیند میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے حواس کام نہیں کر رہے تھے اور نہتے بھی۔ چنانچہ نہتے افراد خواہ کتنے بھی ہوتے، جب ہم سب لوگ اس طرح سے ان کے سامنے تھے تو ان کی ایک نہ چلتی، سو ہم لوگ انہیں تلاش کر کر کے قتل کرنے لگے۔ وہ پورے جہاز میں بھاگ رہے تھے اور اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی تھی وہ اسے لے کر جنگ کر رہا تھا۔ ہاں، میرا کھانڈا اپنی تباہ کاری دکھا رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ چل رہے تھے اور جس طرف بھی میرے ہاتھ اٹھ جاتے وہاں کٹے ہوئے جسموں کے سوا کچھ نہ رہتا۔ جہاز پر 50 آدمی تھے جنہیں قتل کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہم نے جہاز کے عملے کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کر دیا، سوائے ان چند افراد کے جنہوں نے سمندر میں کود کر جان دینے کی کوشش کی تھی۔ غالباً ان کا خیال یہ ہوگا کہ اگر زندگی ہے تو کسی جہاز پر پہنچ جائیں گے، ورنہ موت تو ان کا مقدر بن ہی چکی تھی۔ اس طرح ہم نے جہاز ان لوگوں سے پاک کرا لیا جو شقائق کے زردرو تھے، شبالہ کے دل پسند دوست۔ ہمارا منصوبہ اس قدر کامیاب رہا تھا کہ نیند اور بھوک سے بے حال لوگوں کے بدن بھی فولاد بن گئے تھے۔ ہمارے ساتھی بے حد خوش تھے اور پھر ہم نے انتہائی کوشش کر کے جہاز کے بادبانوں کو پلٹ ڈالا۔ بادبانوں نے رخ بدلا تو چند ساعت کے بعد ہمارا جہاز پیچھے کی سمت واپس لوٹا، جبکہ دوسرے تمام جہاز تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ غالباً ان کے ملاح بھی سو رہے تھے اور صرف ہوائیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ غالباً اسی لیے کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان کے بیڑے میں ایک جہاز کتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ نہ صرف پیچھے رہ گیا ہے بلکہ پیچھے کی سمت واپس جا رہا ہے، اور ہمارا جہاز برق رفتاری سے سکائی کے ساحل کی جانب سفر کرنے لگا۔ خوشی کا یہ سفر بڑا صبر آزما تھا۔ ہم جلد از جلد سکائی کے ساحل پر پہنچ جانا چاہتے تھے اور ہماری یہ دلی خواہش تھی کہ جہاز کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جائے۔ چنانچہ چند افراد نے چپو چلانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن تیز ہوائیں سکائی کے ساحل پر روان دوان تھیں، جس کی وجہ سے چپو چلانا بیکار ثابت ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جہاز کی رفتار اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا جو چپو چلانے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے 4 افراد کی بساط ہی کیا تھی، ورنہ اتنے بڑے جہاز میں چند افراد کا چپو چلانا حماقت کے سوا ہو ہی کیا سکتا تھا۔ بہر صورت انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چپو چلانا بند کر دیا تھا، اور ہم سب سمندر کے ایک حصے کی طرف دیکھنے لگے جہاں دور جاتے ہوئے جہاز ہم سے اتنی دور نکل چکے تھے کہ اب ان بادبانوں کی سفیدی بھی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو ابھی تک ہماری واپسی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ خبر ہو جاتی تو ان میں تہلکہ مچ جاتا، لیکن اس وقت تک ہم سکائی کے ساحل پر پہنچ چکے ہوتے۔ اور کچھ خوش قسمتی بھی تھی اور ہواؤں کا تعاون بھی تھا کہ جو سفر ہم نے طویل عرصے میں کیا تھا وہ ہم نے صرف اس وقت اس حصے میں طے کر لیا جسے اس وقت کا آدھا وقت کہا جا سکتا ہے، یعنی جب سورج سروں سے بلند ہو کر آسمان کے درمیان پہنچا اور پھر وہاں سے اس نے ڈھلان کی طرف کا رخ کیا تو ہمیں دور سے سکائی کا ساحل نظر آنے لگا، اور پھر جب سورج بادلوں میں غروب ہونے لگا تو ہم سکائی کے ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ سکائی کا ساحل بے شمار افراد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمارے استقبال کے لیے تیار تھے۔ وہ سب خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ غالباً حکیم ہاکو نے انہیں پوری طرح اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ سکائی کے نوجوان جوش و خروش سے ساحل پر امنڈے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے اور وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ہاں، میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا جو سکائی کے انتہائی سرے پر آباد تھے اور ہمارے دشمن کہلاتے تھے۔ ہم کامیاب و کامران واپس سکائی کے ساحل کی طرف بڑھ چکے تھے اور وہاں کے لوگوں کا جوش دیکھ رہے تھے۔ حکیم ہاکو اور دوسرے چند لوگ بھی کنارے پر موجود تھے اور نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بالآخر ہمارا جہاز ساحل سے لگ گیا اور ہم چھوٹی کشتیوں سے گہرے پانی میں ساحل کی طرف جانے لگے۔ استقبال کرنے والے ہماری طرف دوڑ پڑے تھے اور پھر ہماری کشتی کو ساحل پر کھینچ لیا گیا۔ لوگوں نے ہمیں اٹھا کر کاندھوں پر بٹھا لیا۔ خود میرے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ غالباً حکیم ہاکو سکائی کے نوجوانوں کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا چکا تھا اور انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ
ان کا مددگار ان کی خاطر کیا کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا۔ مجھے حکیم ہاکو سے بھی نہ ملنے دیا گیا۔ لوگوں نے مجھے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، وہ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، اور بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے میں اچھا نہ سمجھتا۔ میں بھی ان کے درمیان اسی طرح خوش نظر آ رہا تھا جیسے یہ سب میرے ساتھی ہوں، اور یہ بھی حقیقت تھی میں جس طرح ان لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، میرا خیال ہے سکائی کا کوئی اور شخص بھی ان کے لیے اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا۔ بمشکل تمام مجھے شمانہ، بشک اور بشک کے ساتھیوں کو ان لوگوں سے رہائی ملی۔ حکیم ہاکو نے ان سے درخواست کی تھی کہ جوش و خروش کا یہ مظاہرہ ختم کر دیا جائے، اور چند لمحات کے بعد انہیں ایک خطرناک جنگ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ساحل پر موجود لوگ جوش و خروش سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ سب جنگ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، کسی کے چہرے پر جنگ کا خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب حکیم ہاکو میری طرف بڑھ آیا، اس نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ سبوتا، ہم سب تیرے احسان مند ہیں، تو عظیم ہے، تو ہمیں پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، تو ہم لوگوں کا نجات دہندہ ہے سبوتا۔ آہ عظیم سبوتا، تیری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ بہرحال چند لمحات کے بعد مجھے فوما کے پاس لے جایا گیا۔ فوما میری کامیابی سے بے پناہ خوش تھا۔ اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، سبوتا، ہم تو اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ تیری ان عنایتوں کا شکریہ ادا کریں۔ یہی بہتر بھی ہے فوما، تم کچھ نہ کہو، صرف کامیابیاں حاصل کرتے رہو، میں اسی میں خوش ہوں، میں نے کہا۔ تو عظیم ہے، بے حد عظیم، بہت ہی مہربان، فوما نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر حکیم ہاکو کی طرف دیکھ کر بولا، حکیم ہاکو، مجھے بتا، کیا یہ ہمارے لیے آسمان کی برکت نہیں ہے؟ یقیناً فوما، یقیناً، میں تو اس شخص کی ذہانت پر حیران ہوں، حکیم ہاکو نے کہا۔ وہ بھی مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دوستوں، میری ذہانت کی تعریفیں بعد میں کر لینا، پہلے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور تو کر لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شمانہ بھی مسکرانے لگی۔ کہو سبوتا، جلدی کہو، ہم تیری ہدایت کے منتظر ہیں، مجھے چند باتیں بتاؤ۔ پوچھو سبوتا، فوما نے مسکرا کر کہا۔ کیا تجھے سکائی والوں پر ظاہر کر دیا گیا ہے؟ ہاں، ظاہر ہے، سکائی کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ فوما زندہ ہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ بڑا جوش و خروش ہے ان لوگوں میں، شمانہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ بہر صورت اب کیا ارادے ہیں؟ اوہ سبوتا، تو نے ایک کامیاب مہم سر انجام دی ہے، اور میں نے اس مہم کے بارے میں فوما کو بتایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ ہاں سبوتا، میں تیری عقل مندی پر حیران رہ گیا تھا، بلا شبہ اس سے بہتر کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ تو نے کیا، اس پر کوئی دوسرا عمل بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ فوما، میں نے جو کچھ کیا تیری ہمدردی اور محبت میں کیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ بہر صورت سبوتا، ہم صرف اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کر، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کام تیری مرضی کے خلاف کیا جائے، تو ہمیں ہدایت دے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو معزز فوما اور اس کے وفاداروں، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، فوما کو اس کی حیثیت واپس ملنے والی ہے، چنانچہ اس کی ابتدا کے لیے سکائی کو منتخب کیا گیا ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سکائی پر مکمل طور پر قبضہ کر لیں۔ سکائی ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگا، کیونکہ جنگ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص جگہ ہو، میں نے کہا۔ بے شک، ہم سب اس بات پر متفق ہیں، فوما نے جواب دیا۔ تب پھر سکائی کے آزمودہ کار نوجوانوں کو اور ان تجربے کار لوگوں کو جہازوں پر پہنچا دیا جائے جو سمندری جنگ کے ماہر ہیں، ان کی رہنمائی بشک اور کچھ دوسرے لوگ کریں گے، بشک کو بیڑے کا سردار بنایا جائے گا۔ بہتر سبوتا، حکیم ہاکو نے جواب دیا، اور میں بشک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بشک، تم ان لوگوں سے بحری جنگ کرو گے، جہازوں پر تمام تیاریاں مکمل کر لو۔ حکیم ہاکو، یہ کام چند گھنٹوں کے اندر اندر مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب دن کی روشنی میں ان لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ جہاز ان لوگوں کو جو شبالہ کے قیدی تھے لے کر جا رہا تھا واپس سکائی جا چکا ہے، تو وہ آندھی اور طوفان کی طرح پلٹیں گے، اور ان کے چہرے جوش اور غصے سے سرخ ہوں گے، ان کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، اور وہ یہاں آتے ہی حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ انہیں
ساحل سے دور سمندر میں ہی روکو تاکہ وہ سکائی کی زمین پر قدم نہ رکھ سکیں۔ نہایت مناسب ثبوتا، اس کے علاوہ اور کیا حکم ہے؟ سکائی کے جوانوں کا ایک بہت بڑا گروہ خشکی کے راستے سے، میرا مطلب ہے اپنی سمت سے، ان لوگوں کی طرف روانہ کر دیا جائے جو سکائی کے دوسرے حصے پر آباد ہیں۔ تمہارا مقصد زرد روؤں سے ہے ثبوتا؟ فوما نے پوچھا۔ ہاں فوما، میرا مقصد زرد روؤں سے ہے۔ یہ گروہ صرف انتظار کرے اور اس وقت حملہ کرے جب ہم جہازوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیں گے، میں نے کہا۔ بہت خوب ثبوتا، فوما نے کہا۔ جہازوں کو مفلوج کرنے کے بعد ہم سمندر کی جانب سے زردروؤں کی بستی کی طرف بڑھیں گے اور اس طرح ہمارا حملہ دو طرفہ ہو جائے گا۔ تب ہم نہایت آسانی سے انہیں ختم کر سکیں گے۔ بہت ہی مناسب ثبوتا، ہم کہتے تھے نا، تیری واپسی پر جو کچھ تو مناسب سمجھے گا کرے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی تیرے برابر جنگی مہارت نہیں رکھتا۔ یوں لگتا ہے جیسے تو نے ساری زندگی ایسی جنگوں میں گزاری ہو۔ بلا شبہ تیری مدد ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت ہی حیرت انگیز ہے، فوما نے جواب دیا۔